معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک دفعہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ کہ اگر کوئی شخص لمحے بھر کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کا لمحہ بھر بیٹھنا سینکڑوں سال نفلی بیریا عبادت سے بہتر۔ تو عزیزان محترم، قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے مقدس بندوں کا، اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا، ان کا تعارف فرمایا ہے۔ اور کیا خوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب بندوں کا، جنہیں ہم اپنی زبان میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جب ان کا تذکرہ کیا اور ان کا تعارف کرایا تو رب تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہے عباد الرحمن، یعنی یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ابھی آگے اور میں چلوں گا، لیکن ذرا اس کی تفصیل ہم سمجھتے چلیں کہ اللہ رب العزت کی صفات اور بھی کئی ایک ہیں، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب بندوں کا، اپنے ولیوں کا تذکرہ کرایا تو رحمان کی صفت کے ساتھ کرایا۔ آخر اس کی کیا حکمت ہے اور اس میں کیا نقطہ ہے؟ تو جب آپ مفسرین کی تفسیر اٹھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ لغت اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رحم پر جو صفت دلالت کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات، ایک کو رحمان کہا جاتا ہے اور دوسری کو رحیم کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کا تعارف کرایا تو عباد کے ساتھ جو صفت کا استعمال کیا ہے، جو اضافت استعمال کی ہے، وہ رحمان کی استعمال کی۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ مولا عباد اللہ بھی کہہ کے تو ان کا تعارف کرا سکتا تھا، کسی اور صفت کے ساتھ ان کا تعارف کراتا تب بھی وہ تیرے بندے مانے جاتے، رحمان سے کیوں ان کا تعارف کرایا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رحمان کی حقیقت سمجھنی پڑے گی۔ جب ہم رحمان کی حقیقت سمجھ جائیں گے تو ہمارے اوپر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے ولیوں کا تذکرہ عباد الرحمان سے کیوں کیا۔ تو دیکھیں، میں نے عرض کی کہ اللہ کی دو صفات ہیں، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے۔ اب چونکہ یہ علمی میدان ہے نہیں کہ بہت علمی طور پہ گفتگو کی جائے، بس میں عام لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ رحمان کی جو صفات ہے اس کا حکم عام ہے، یعنی اللہ ہر کسی پر رحم کرنے والا ہے، مومن ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کی صفت رحمان عام ہے، ہر کسی پر رحم کرنے والی۔
لیکن رحیم کا تعلق یہ خاص ہے. اللہ رحیم کے اعتبار سے صرف ان پر رحم فرماتا ہے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کو ایک ماننے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں. یعنی اس کا تعلق مسلمان اور مومن سے. بات سمجھ میں آ رہی کہ رحمان کا حکم عام ہے. کوئی اللہ کو مان رہا ہے تب بھی اللہ اس پر رحم کر رہا ہے، اور کوئی نہیں مان رہا ہے تب بھی اللہ اس پر رحم کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمان ہے، اور رحمان کے اعتبار سے اس کا حکم عام ہے، ہر کسی پر اللہ رحم کرنے والا ہے. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی کہ رحمان کا حکم عام ہے کہ کوئی اللہ کو مانے نہ مانے پھر بھی اللہ اس پر رحم کرتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، اسے دیگر چیزیں دیتا ہے، اسے زندگی دیتا ہے، اس کی آسانیوں کے اسباب پیدا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، اللہ نے کہا یہ عباد الرحمان ہے، تو گویا یہ ایسے بندے ہیں کہ کوئی ان کو مانے نہ مانے یہ ہر ایک پر یکساں رحم کرتے ہیں، کرم کیا کرتے ہیں. جس طریقے سے اللہ رحمان ہونے کے اعتبار سے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے اللہ ہر کسی پر یکساں کرم کرتا ہے، اسی طریقے سے جو عباد الرحمان ہے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے یہ ان پر یکساں کرم کرتے ہوئے نظر آتے. تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا جب تذکرہ کیا تو عباد الرحمان کہا، عباد الرحیم نہیں کہا. اس لیے کہہ دیتا رحیم تو پھر یہاں پر خاص ہو جاتا کہ یہ صرف ماننے والوں پر کرم کرتے ہیں، جو نہیں مانتا اس پہ کرم نہیں کرتے. نہیں، اللہ نے عام کر دیا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. جس طریقے سے رحمان کا رحم اور کرم ہر کسی پر عام ہے، اسی طریقے سے ان کا بھی رحم اور کرم ہر کسی پر عام ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہر کسی پر یکساں کرم کرتے ہیں. اب اللہ آگے چلتا ہے، الذین یمشون فی الارض ہونا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ رحمان کے بندے ہوتے کیسے؟ یہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ ہم جسے ولی سمجھ لیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی ہو. جو اللہ کے معیار پر کھرا اترے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے. معیار کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہلکے ہلکے پاؤں، اللہ نے ایک اشارے سے سمجھایا ہے. ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، وہ رحم دل ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی سختی نہیں ہوتی ہے. تو عباد الرحمان جو اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو ولی ہیں، ان کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور کوئی اگر ان سے بےہودہ الجھ پڑے، کوئی ان سے بدکلامی کرے تو یہ ہماری اور آپ کی طرح پلٹ کر اس سے بدکلامی نہیں کرنے لگتے. وہ ایک گالی دے تو پلٹ کر دو گالیاں نہیں دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی انہیں گالی دے تو یہ اس سے الجھتے نہیں ہے، بلکہ اس پر سلامتی بھیج کر آگے گزر جایا کرتے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے عزیزوں یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ میں نے کوئی اپنی کتاب سے نکال کر آپ کو نہیں سنائی ہے. تو اسے بھی پڑھا کرو نا، اسے بھی تو سمجھو کہ اللہ نے اگر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے تو ہوگی کوئی ایسی ذات، اور ہوگی نہیں بلکہ ہے ایسی ذات. کیونکہ ہوگی میں تو شک کا پہلو نکلتا ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا تو وہ چیز یقینی ہوگی کہ ایسے لوگ ہیں، اور وہ جب تک قرآن موجود ہے وہ ذات بھی موجود رہے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انداز دیکھیں، گفتگو کا انداز دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ نے بات کرنے سے پہلے، اپنے بندوں کی شان بیان کرنے سے پہلے، کون بندے؟ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے فرمان پر کما حقہ عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ہر وقت اطاعت کرنے والے ہیں، جو اس کے تئیں مخلص ہیں، جو اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہر لمحہ گزارتے ہیں، ان کی ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. جب ان کی بات اللہ نے شروع کی نا تو اللہ فرماتا ہے الا، غور سے سنو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے غفلت میں اڑا دیا جائے. پہلے توجہ ادھر مرکوز کرو. اگر کسی کام میں مصروف ہو، کام چھوڑ کر توجہ ادھر لگاؤ. تمہاری توجہ کہیں اور ہے تو کہیں اور سے اپنی توجہ کو ہٹا کر میری بات کی طرف مبذول کرو. جب اللہ نے لوگوں کو خبردار کر دیا، انہیں متوجہ کر لیا، تو اب فرماتا ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بے شک یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے حرف تحقیق کے ساتھ کہا اِنَّ، بے شک یقینی بات ہے جو اللہ فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں،
لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ جملہ ایک ہے، آیت ایک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پوری زندگی کا احاطہ کر دیا اولیاء کرام۔ دو لفظ اللہ نے استعمال کیے، ایک خوف کا لفظ اور ایک حزن کا لفظ، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں الگ الگ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان تین زمانہ ہوتا ہے، ایک وہ جو گزر گیا جسے ہم ماضی کہتے ہیں، ہندی میں بھوتکال کہتے ہیں اور انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں۔ دوسرا زمانہ حال کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، جسے انگلش میں پریزنٹ کہا جاتا ہے، اور تیسرا زمانہ فیوچر کا ہے جسے بھوشیہ کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں اردو میں مستقبل کہا جاتا ہے۔ یہ تین زمانے ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندوں کو، ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں لفظ دو استعمال کیا لیکن اللہ نے پوری زندگی کا احاطہ کر دیا۔ وہ کس طریقے سے کہ خوف جو ہے وہ ہمیں فیوچر میں کسی چیز کا ہوتا ہے۔ مثلاً عام سی بات سے میں آپ کو سمجھا دوں، جس چیز کا روز سامنا ہوتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، کبھی کبھی چپل کھو جاتا ہے، کوئی بدل کے لے کر چلا جاتا ہے، تو جس کا بدل گیا ہو جب وہ آئندہ جمعہ میں آتا ہے تو اسے اس بات کا ڈر لگا ہوتا ہے کہ کہیں میرا چپل پھر کوئی بدل کر لے کر نہ چلا جائے۔ ابھی بدلا نہیں ہے، ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن اسے اس بات کا خوف ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میرا چپل پھر کوئی نہ لے کر چلا جائے۔ تو تعلق خوف کا کس سے ہے؟ آنے والے زمانے سے ہے، فیوچر سے ہے، بھوشیہ سے ہے۔ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں ڈر لگا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں چوری ہو نہ جائے، ہوئی نہیں ہے لیکن فیوچر میں ہو نہ جائے، ہمیں اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو نہ جائے، ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں ڈر لگا ہوا ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا لا خوف، اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا، یعنی وہ آنے والے زمانے میں کسی حادثے کا ڈر ان کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے سمجھیں کہ خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے کہ میرا حادثہ ہو جائے، رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اس پہ حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ کب روتے ہیں؟ جب آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے۔ آپ کب غمگین ہوتے ہیں؟ جب آپ کا مال کہیں کھو جاتا ہے۔ آپ کب رنجیدہ ہوتے ہیں؟ جب کوئی عزیز چیز آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز ہو چکی ہو اس پر آدمی غمگین ہوتا ہے، اور جو ہونے والی ہو اس پر خوف زدہ ہوتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام کی زندگی ہمیں سمجھا دی کہ جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں نہ ماضی کے گزرے ہوئے کسی واقعات کا غم ہوتا ہے اور نہ آنے والے کسی حالات کا خوف ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، انہیں زمانے میں سوائے خدا کے کسی اور چیز کا خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے اللہ والوں کی شان، اور صرف اتنی ہی نہیں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ زبان سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت اللہ رب العزت کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی بھی نیک بندے سے، صالح بندے سے، ولی بندے سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اللہ اگر کسی سے اعلان جنگ کرے تو ہے کسی میں طاقت جو اللہ سے مقابلہ کر لے، اللہ سے جنگ کر لے، لڑ لے؟ اور یہ تو سیکنڈری چیز ہے، پہلے یہ سوچیں کہ وہ ذات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جس سے دشمنی پر اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان کر رہا۔ بھائی چیز قیمتی ہو تو ایکشن بھی اسی طریقے کا ہوتا ہے نا۔ تو اب آپ سوچیں اللہ جس بات پر اعلان جنگ کر رہا ہے، جنگ کی دعوت دے رہا ہے، تو جس بات پر جنگ کی دعوت دے رہا ہے وہ بات کتنی عظیم ہوگی، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ نے واضح طور پر کہا من عاد لی ولیا، کسی ایک ولی سے بھی اگر میرے کسی نے دشمنی کی، فقط آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس حدیث میں مزید الفاظ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض عبادت کرتا ہے تو یہ مجھے بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ عبادتوں میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ فرض عبادت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ
جب میرا کوئی بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفلی صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، حج و عمرہ کرتا ہے، تو ان عبادت کے ذریعے سے اس بندے کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ مولا کتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے، کتنا قریب تیرے ہو جاتا ہے، ایک دو بالشت، ایک دو انگل یا بالکل نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اگر وہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں۔ یہ میں کوئی اپنے الفاظ نہیں ادا کر رہا، یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نیک بندہ جب میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گفتے او گفتے اللہ بوت گرچہ حلقوں میں عبداللہ بوت، کہ اللہ والوں کے زبان سے جو بات نکلتی ہے، جو ان کے منہ سے بات نکلتی ہے، وہ در حقیقت اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے، فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہ کسی اللہ کے بندے کی زبان سے ادا ہو رہا ہو۔ عزیزان محترم، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ وہ جس سے دیکھتا ہے وہ آنکھ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس کان سے وہ سنتا ہے میں کان اس کا کان بن جاتا ہوں، جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، جس پاؤں سے وہ چلتا ہے میں وہ پاؤں بن جاتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہے، لیکن آج ہم اس سے اندھے ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے ہی جیسے کوئی ایک بندے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہمارے جیسے ہوتے تو قرآن جیسے مقدس کتاب میں ان کو جگہ نہ ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں پورے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی نہیں کہے گا یہ نبی تھے یا فرشتے تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کا ذکر کیا، بیٹھنے کا ذکر کیا ہے، ان کی تعداد کو بتایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ والے کوئی عام نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ شخصیت ہوتی ہے کہ لاریب کتاب میں ان کو مقام دیا جائے۔ لیکن آج ہم سمجھنے سے غافل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ایک جملہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یار یہ آج نہیں، صحابہ کے دور میں یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا کہ لوگوں کو صراط مستقیم سے بھی قرآن و حدیث کے نام پر ہٹایا جا رہا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ یزید الفقیر نام کے راوی ہیں، کسی زمانے میں وہ خارجی ہو گئے تھے، جو حضرت علی کے دور میں ایک گروہ نکلا تھا جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، معاذ اللہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کافر ہیں رضی اللہ عنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے نظریات سے متاثر ہو کر اس عقیدے کو اپنا لیا، یعنی خارجی بن گیا تھا۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مفہوم کو کما حقہ واضح کر دے، یا جو وہ سمجھا ہے قرآن وہی کہنا چاہ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خارجی ہو گیا تھا، ایک صحابی رسول تھے، مسجد میں درس دے رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جب لوگ جہنم میں جا کر، اب دیکھیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ ان کے گناہ کے مطابق انہیں سزا دے دے گا، وہ جہنم کی سختیاں جھیل لیں گے، اس کے عذاب کو جھیل لیں گے، تو پھر اللہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ حضرت یزید الفقیر جنہوں نے بعد میں توبہ کر لیا اور پھر وہ کامل مومن ہو گئے، وہ اپنے خروج کا زمانہ بتاتے ہیں کہ جب میں خارجی تھا تو میرا گزر ہوا، میرے کان میں یہ بات پڑی تو میں نے لوگوں سے کہا دیکھو کیسی غلط باتیں یہ کر رہا ہے، قرآن میں تو آیا ہے کہ جو شخص جہنم میں چلا جائے دوبارہ نکلے گا نہیں۔ دلیل کہاں سے دی؟ دلیل کس کتاب سے دی؟ بولے وہ یزید الفقیر کہاں سے دلیل دے رہے ہیں؟ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے، اور جسے شک ہو مسلم شریف کھول لے گی، حدیث اس میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جسے ایک بار جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ دوبارہ جہنم سے نہیں نکلے گا، بلکہ جہنمی دیوار سے چمٹتے ہوئے جہنم کے منہ تک آئیں گے، پھر دروغ جہنم انہیں دوبارہ جہنم میں ڈال دے گا۔ جب ان صحابی رسول کے کان میں یہ بات پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہا۔ وہ آیتیں جو غیر مسلم پر، غیر مسلم کے لیے نازل ہوئی ہیں، جس کے مصداق غیر مسلم ہے، یہ مسلمانوں کو بنا دے رہا ہے۔ جو جہنم میں جائیں گے اور دوبارہ نہیں نکلیں گے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ مسلمان ہیں۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے عزیزوں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ لیا ہو سکتا ہے ہمارے فہم میں خطا ہو گئی، ہمارے سمجھنے میں خطا ہو گئی ہو،
जो आयत किसी गैर के बारे में नासिल हुई हो, हम उसे अल्लाह वालों पर चस्पा कर दे रहे हो सकता है ये हमसे गलती हुई हो। तो इस फरेब में ना आया करें कि मैं कुरान की बात कर रहा हूं तो मैं सारी बात सही कर रहा हूं। हो सकता है कुरान सही है, लेकिन उसका मफहूम हो सकता है मुझसे समझने में गलती हो गई हो, उसका शान नुज़ूल समझने में गलती हो गई हो, या कौन उसके मिस्दाक है ये समझने में मुझसे खता हो गई हो। इसलिए मेरे अजीजों, वाज़ेह तौर पे हदीस में मौजूद है कि ये अल्लाह वालों की शान है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो गोया अल्लाह वालों की शान का नहीं बल्कि अपने ईमान का इनकार है। सिर्फ इतनी ही नहीं मेरे अजीजों, बस एक हदीस मैं रखकर आपके सामने से रुख सकता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं यार, अल्लाह वालों का कोई मकाम नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान के जमाने के वली आसिफ बिन बरखिया का जिक्र कुरान में क्यों किया? अगर अल्लाह वालों का कोई मकाम नहीं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इकट्ठा करके बनी इसराइल के वलियों का तज़किरा क्यों कर रहे हैं? अगर अल्लाह वालों का कोई मकाम नहीं है तो अल्लाह असहाबे कहफ का जिक्र कुरान में क्यों कर रहा है? ये बातें बताती हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रही है, वरना इनका मकाम तो बहुत आला है, इनका मकाम तो बड़ा बुलंद है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखें सरकार दो आलम है, सैयदुल अंबिया है, लेकिन अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं। साहबा से फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था, डाकू था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे, लेकिन एक दिन उसके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि यार पूरी जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजार दी, चलो अल्लाह से तौबा करते हैं, लेकिन चूंकि मुझे तौबा का तरीका नहीं पता है तो किसी से मिलकर पूछ लेते हैं कि तौबा कैसे की जाती है। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या अगर अल्लाह की बारगाह में माफी मांगू तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा? चूंकि वो अहले नजर नहीं था ना, उसे अल्लाह की रहमत की खबर नहीं थी, उसने कहा कि 99 कत्ल करके भी तू अल्लाह से माफी की उम्मीद रखता है? जवाब आया कि यार 99 कत्ल करके नहीं बख्शा जाऊंगा। तो उसने कहा फिर 99 ही क्यों, एक और, उसने उसे भी मार दिया, अब तादाद 100 की पूरी हो गई। ये कौन बता रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को बयान कर रहे हैं। बहरहाल मैं तेजी से चलता हूँ, फिर वो आगे गया, एक आलिम मिला, उसने फिर वही सवाल किया कि मैंने 99 कत्ल किए थे, अभी थोड़ी देर पहले एक और करके आ रहा हूं, बताएं 100 कत्ल के बाद अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं? उसने कहा अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह की रहमत तेरे गुनाह को नहीं देखेगी, तेरी सच्ची तौबा को देखेगी। तू सच्चे तौर पे तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। हाँ एक शर्त है मेरे अजीजों, वो बंदा कहता है, वो आलिम कहता है कि फला इलाके में चला जा, वो अल्लाह वालों की बस्ती है, अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती है, वो वलियों की बस्ती है, वहां जाकर उनके साथ रहकर इबादत कर, उनके साथ रहकर दुआएं कर, तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमा ले। मेरे अजीजों, मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, हम यहां रहकर दुआ करें तो अल्लाह करीम है या नहीं है? यहां मेरी दुआ कबूल करेगा या नहीं करेगा? किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर तौबा करूं, तौबा कबूल करेगा या नहीं करेगा? क्या अल्लाह की रहमत खास है कि बुधई मस्जिद में तौबा करें तभी कबूल होगी, दुकान पे बैठकर तौबा करें तो नहीं कबूल होगी? नहीं, अल्लाह की रहमत आम है, बंदा कहीं भी तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। तो सवाल पैदा यह है कि उसे भेजा क्यों गया उन बस्ती, अल्लाह वालों की बस्ती में भेजा क्यों गया? उसे कह देते कि यहीं पे तू सजदा कर ले, तौबा कर ले, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। मकसद ये नहीं था, मकसद अल्लाह वालों की शान बयान करना, अल्लाह अपने बंदों की शान दिखाना चाहता था, इसलिए उसे वहां भेजा गया। और ये वाकया कोई और नहीं, सरकार दो आलम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। इसके बाद हुआ क्या, जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वलियों की बस्ती की तरफ, अभी एक कदम बढ़ाया था, मर्जी खुदाबंदी ये थी कि फरिश्ता मौत का आया और उसकी रूह निकाल ली गई, उसे मौत वाक़ई हो गई। उसकी मैयत पर रहमत के भी फरिश्ते खड़े हैं, अजाब के भी फरिश्ते खड़े हैं। अब दोनों फरिश्ते झगड़ा कर रहे हैं, ये हदीस के अल्फाज हैं, मफहूम है। रहमत के कह रहे हैं कि मैं इसे लेकर जाऊंगा, चूंकि ये तौबा की नियत से निकल चुका था, वो अलग बात है कि इसकी जिंदगी ने वफा नहीं किया, इसकी जिंदगी इतनी थी। अजाब के फरिश्ते कहते हैं नहीं, हम इसे लेकर जाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी इसने गुनाह में गुजारी और अभी तक चूंकि इसने तौबा नहीं किया तो इसलिए हम इसे लेकर जाएंगे। अब दोनों लड़ रहे हैं, रहमत के कह रहे हैं हम लेकर जाएंगे, अजाब के कहते हैं हम लेकर जाएंगे। अल्लाह ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा। मेरे अजीजों, अल्लाह वालों की खाली शान सुनो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कि अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा। अब इंसाफ का तकाजा तो यह था कि अल्लाह कोई और हुक्म न देता, लेकिन इधर अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा फैसला करने के लिए, उधर जमीन को हुक्म देता है, ऐ गुनाह की बस्ती वाली जमीन, ऐ गुनाहगारों की बस्ती वाली जमीन, तू अपनी दूरी को फैला ले, और ऐ सालिहीन की बस्ती वाली जमीन, तू अपनी दूरी को कम कर ले। और जिस फरिश्ते को भेजा था उससे यह कहा था कि जाकर नापना, जिधर की दूरी ज्यादा हो और जिधर की दूरी कम हो तो कम दूरी वाले फरिश्ते उसे लेकर चले जाएं।
دیکھو میرے عزیزوں، اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے ناپنے کے لیے، ادھر زمین کو حکم بھی دے کر بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ والوں سے ملنے کی نیت سے گھر سے نکل جائے، موت بھی آ جائے، تو ان کا فیضان اس پر جاری ہو۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال اب چونکہ اللہ کا حکم ہو گیا تھا، گناہ والی بستی پھیل گئی، صالحین کی بستی سمٹ گئی، فرشتے نے ناپا، کہا اس کی قربت جو ہے یہ صالحین کی بستی سے زیادہ قریب ہے، لہذا رحمت کے فرشتے لے کر اسے چلے جائیں۔ میرے عزیزوں، کل حدیث بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ بندہ صرف نیت کر کے گھر سے نکل لے، ان تک نہ بھی پہنچے تو اللہ کا کرم، اللہ کا رحم اور اللہ والوں کا فیضان اس پر جاری و ساری۔ اس لیے یہ سمجھنے کی غلطی نہ کرنا کہ اللہ والوں کو کوئی مقام نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ آئندہ زمانے کا خوف ہوتا ہے، نہ پچھلے زمانے کا کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کہنے سننے میں کچھ خطا کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے طفیل اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد